کلاس کے اس سوال و جواب کے سیشن میں یہ ایک سوال ہوا ہے کہ کیا جب تک حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف نہیں لے آتے تو کیا ان کی تشریف آوری سے پہلے مسلمانوں پر مسجدیں اور نیکی نماز روزہ حج اور زکوٰۃ اور معروفات پر عمل کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے؟ یہ سوال ہوا ہے کہ کیا ظہور امام مہدی سے پہلے شریعت کے احکام معطل ہو چکے ہیں؟ کیا امام مہدی کی تشریف آوری سے پہلے مسلمان نیک عمل چھوڑ دیں؟ کیا امام مہدی کے ظہور سے پہلے نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اسلامی تعلیمات پر، قرآن کی تلاوت اور نماز روزہ حج اور زکوٰۃ پر عمل کرنا کیا مشکل ہے؟ دیکھیے، یاد رکھ لیں، بہت سی احادیث میں یہ بشارت آئی ہے کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے نزدیک اسلام کے ایک عظیم مصلح، مجدد اور ایک عبقری شخصیت تشریف لائیں گے جن کا نام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، ان کا نام محمد ہوگا، ان کا لقب مہدی ہوگا، یعنی ہدایت یافتہ ہوگا۔ وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں، بنو فاطمہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں ہوں گے۔ وہ تشریف لا کر دنیا کو ظلم اور بربریت سے، وحشت و درندگی سے، افراتفری سے، نفرت سے، عداوت سے، باہمی فرقہ واریت کی دلدل میں پھنسی ہوئی امت کو آ کر نکالیں گے اور پوری کائنات سے ظلم کا صفایا کریں گے، آ کر امن قائم کریں گے، فرقہ واریت کا خاتمہ کریں گے، مسلمانوں کو بہمی قتل و غارت سے بچائیں گے، اور شیعہ سنی کی جو کشیدگی ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، اس میں آ کر جوڑ پیدا کریں گے، مسلمانوں کو متحد کریں گے، پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ پیشین گوئی ہے، یہ ایک عظیم خوشخبری ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نکالنا اور یہ مطلب اخذ کرنا اور یہ مطلب کشید کرنا کہ جب تک وہ تشریف نہ لائیں تو اس وقت تک نماز کی بھی چھٹی، روزے کی بھی چھٹی، حج و زکوٰۃ کی بھی چھٹی، جہاد فی سبیل اللہ کی بھی چھٹی، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی چھٹی۔ یہ تصور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا یہ مطلب باور کرانا، یہ کسی بھی فرقے کے نزدیک، کسی بھی مسلک کے، کسی بھی مجتہد امام فقیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ بات بڑی لائق توجہ ہے۔ یہ امام مہدی کے ظہور کا مطلب اور مفہوم لینا کہ دنیا جو ہے وہ ظلم و بربریت سے، فرقہ واریت سے، تشدد سے، جارحیت سے، بد امنی سے، لوٹ کھسوٹ سے بھرتی رہے اور ہم بد عملی کے ساتھ اس کا شکار بھی ہوتے رہیں اور نسل نو عریانی فحاشی کی دلدل میں مبتلا اور برباد ہوتی رہے، اور ہم مسلمان اس کا تماشا دیکھتے رہیں، اس کا کوئی تدارک نہ کریں، اور ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کی ترویج اور اشاعت بھی نہ کریں، اور اسلامی شریعت کی عمل کی چھٹی لوگوں کو دے دیں، اور یہ کہیں کہ امام مہدی کی تشریف آوری کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہمیں اب ان اعمال کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت امام مہدی کے ظہور کا جو فلسفہ ہے، یہ فکر ہے، یہ نظریہ ہے، یہ اسلام کے منافی ہے، یہ قرآن اور سنت کے فلسفہ نزول کے خلاف ہے، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ حکم نہ اللہ نے دیا ہے، نہ رسول اللہ نے دیا ہے، نہ قرآن میں آیا ہے، اور نہ کسی مجتہد نے، اور نہ کسی مفسر نے، نہ کسی فقیہ نے، نہ کسی امام نے اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے تمہیں چھٹی ہے، جو چاہو کرو۔ یہ تعلیم کسی بھی امام اہل بیت میں سے، کسی بھی ائمہ اہل بیت میں سے کسی شخصیت نے یہ تعلیم نہیں دی۔ نہ مولا علی نے یہ تعلیم دی ہے، نہ یہ حضرت امام حسن نے یہ تعلیم دی ہے، نہ حضرت سیدنا امام حسین نے یہ تعلیم دی ہے، نہ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین امام سجاد نے یہ تعلیم دی ہے، نہ حضرت امام باقر نے یہ تعلیم دی ہے، نہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق نے تعلیم دی ہے، نہ یہ تعلیم حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کی تعلیم ہے، اور نہ حضرت سیدنا امام موسیٰ علی رضا کی، نہ حضرت امام تقی و نقی و حسن عسکری کی ہے۔ بھائی، آپ حضرت امام مہدی کی انتظار کی دعا مانگیں کہ اللہ اس امام برحق کو، اس قطب عالم کو، اس قطب کائنات کو، اس غوثوں کے غوثوں کو اللہ بھیجے، اللہ ان کا دور جو ہے عدل والا، انصاف والا، برکت والا، رحمت والا، امن والا، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے وہ ظہور دکھائے، ان کی تشریف آوری کے قافلے میں شریک ہونے کی آپ کو مجھے جو ہے وہ سعادت پالنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، لیکن
کسی بھی امام نے، نہ امام حسن عسکری نے، ویسے کسی بھی امام نے، کسی بھی ائمہ اہل بیت نے امام مہدی کے ظہور سے پہلے قرآن اور سنت کی تعلیمات اور نماز کی پابندی کو معطل نہیں کیا، نمازوں کی چھٹی کا لائسنس نہیں دیا کہ امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ مسجد میں نمازوں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ پڑھنے پڑھانے کی، نہ واز کی، نہ نصیحت کی، کہ یہ امت جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ امت خیر امت ہے، کہ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تقاضے میں اس نے خیر کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ لہٰذا تعلیم کی بھی چھٹی، تدریس کی بھی چھٹی، اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی بھی چھٹی، اقامت دین کی کوشش کا جو فریضہ جو مسلمانوں کے ذمہ ہے وہ اگر ساقط ہو گیا ہے تو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی کیوں بنا کر بھیجا، قرآن کو کیوں نازل کیا؟ لہٰذا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بشارت آئندہ کسی زمانے میں ہوگی، قرب قیامت کے قریب وہ ایک قطب عالم ہوں گے، اور وہ مصلح اعظم ہوں گے، مجدد اعظم ہوں گے، محسن اعظم ہوں گے، اقطاب کائنات ہوں گے، اقطاب عالم ہوں گے، اور اقطاب دنیا ہوں گے، غوث الاغیاث ہوں گے، غوثوں کے غوث ہوں گے، قطبوں کے قطب ہوں گے، اور لہٰذا وہ جب تشریف لے آئیں گے تو تمام عالم اسلام میں اسلام کا علم، اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے گا۔ امام مہدی کے ظہور کا، عقیدے کا اس طرح پرچار کرنا کہ ہمیں واعظ کی، نصیحت کی، حق اور باطل میں فرق کرنے کی چھٹی ہے، یہ عقیدہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے سراسر خلاف ہے، یہ ایک سازش ہے، اور یہ بدعمل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کسی بھی فرقے اور گروہ اور کسی بھی مسلک کے کسی بھی مجتہد کا یا امام کا یا محدث کا یا فقیہ کا یہ قول نہیں، خواہ وہ زیدی ہوں، خواہ وہ اسماعیلی ہوں، خواہ وہ امامیہ ہوں، وہ کسی بھی فرقے کا کوئی عالم ہو، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اسلام پر عمل کرنے کی چھٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے برے عقیدوں سے محفوظ رکھے۔